اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ان قریب جو ہے الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہم سب پر سایہ فکن ہونے جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ رفقائے محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس عظیم مہینے سے ہم اپنا جو ہے استخارہ کریں، اس سے استفادہ حاصل کریں اور ہم اپنے آپ کو ماضی سے نکل کر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا جو ہے تو طلبگار بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ، بڑا عظیم اور بڑا ہی جو ہے تو بابرکت مہینہ اس وقت سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی ایسا مہینہ جس کے اندر تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، سمیٹ لینے کی جو ہے تو بے شمار مواقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کے اندر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم پیشگی طور پر آج ہی سے جو ہے تو اپنے رمضان کی منصوبہ بندی کریں، رمضان کے اندر بہتر عمل کرنے کی جو ہے پلاننگ کریں اور اپنی مصروفیت اور اپنے کام کو جو ہے سمٹتے ہوئے اس عظیم ابابرکت اور متبرک اور بزرگ مہینے کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ 1000 مہینے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں 1000 کا لفظ بہت بڑی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج ہم 1000 کی جگہ جو ہے کروڑوں کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی رات ہے اس مہینے کے اندر جو کروڑہ مہینوں سے جو ہے تو زیادہ افضل ہے، کروڑہ مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا اس رات کی منصوبہ بندی کریں، اس رات کو حاصل کرنے کی جو ہے تو پلاننگ کریں، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں اور کوشش اس بات کی کریں کہ اس رات کے اندر جو ہے کوئی رات جو ہے ہماری جو ہے تو مس نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس مہینے کے اندر تاک رات کے اندر جو ہے اس رات کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو ہم جو ہے تو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اس لیلۃ القدر کی منصوبہ بندی کی جائے کہ یہ 5 راتوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کے اندر لگائیں، زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے میں لگائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مطالعہ قرآن کی محفلوں کو سجانے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے اپنے گناہوں کے ازالے کی، اپنے گناہوں کے مغفرت کی اور جو ہے تو اللہ کا قرب اور جنت کے حصول کی جو ہے تو کوشش جو ہے اس مہینے کے اندر میں کریں۔ رفقائے محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے تو افضل ہے۔ دوسری بات کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ جس نے اس رات میں جو ہے اپنی دنیاوی مصروفیت کے اندر لگا دی، اپنی راتوں کو ضائع کر دیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا وہ اس سے محروم رہ گیا جو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری ایک بھی رات جو ہے تو مس نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں،
ایک روزہ اگر کوئی شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان و احتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر غیر ایمان ہو، اس سے پوری توکل ہو، اس سے پوری جو ہے امید وابستہ ہو۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کا دوبارہ اعادہ نہ کرے، اپنے پچھلے گناہوں کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرے، اپنے پچھلے گناہوں کو دوبارہ جو ہے تو جاری نہ کرے، اس بات کا مصمم عزم کرے، اس بات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، اس بات کا جو ہے تو عہد کرے کہ انشاءاللہ عزیز تعالیٰ اس رمضان المبارک جو عظیم اور بزرگ مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب میں نے جو کچھ ماضی میں کیا ہوں ان ماضی کے گناہوں کو، ان ماضی کی باتوں کو اور ان ماضی کے جو ہے تو فعل اور افعال کو جو ہے میں دوبارہ جو ہے تو اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اسی نیت کے ساتھ جو ہے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کو ایمان و احتساب کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ میں روزہ رکھا، یا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ میں جو ہے اس کی جو ہے تو یعنی اہمیت کو سمجھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام لیل کیا، راتوں میں جاگا، کھڑے ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دست بدستہ کھڑے رہ کر اپنے گناہوں کی تلافی کی کوشش کی، اپنا احتساب اور اپنا تزکیہ کیا، اور ماضی کے گناہوں سے بچنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور یہ عزم اور یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ عزیز جو ہے اب میں جو ہے تو مستقبل کے اندر، فیوچر کے اندر ان گناہوں کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اور اس عزم کے ساتھ میں اگر قیام لیل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ گناہ ہو، سمندر کے مطابق ہی کتنے گناہ کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی بچہ، کوئی نوجوان اگر ایمان و احتساب کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا۔ بڑا ثواب بتایا گیا اس مہینے کے اندر کہ ایک نفل نماز اگر کسی نے جو ہے ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے ایک فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو گویا اس نے جو ہے تو 700 گنا جو ہے تو اس کا ثواب جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، اور ایک سنت کا، ایک فرض کا ثواب جو ہے تو وہ جو ہے تو 27 درجے فرائض کا ثواب جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس عظیم مہینے کے اندر انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو رفقائے محترم، معزز خواتین و حضرات، ہم یہ کوشش کریں کہ آپ کی ایک بھی نماز جو ہے ضائع نہ ہو، نہ نفل ضائع ہو، نہ سنتیں ضائع ہو، نہ ہی جو ہے تو فرائض ضائع ہو، بلکہ کوشش یہ کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی نمازیں جو ہے تو ادا ہو۔ کوشش کریں اپنے کاروبار کو تھوڑا سمٹیں، مصروفیات کو کم کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جھونکنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جسے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں جو ہے 70 فرض ادا کیے، 70 فرض ادا کیے۔ یہ عظیم نعمت بھرا موقع اور ایک عظیم یعنی انعام یافتہ موقع جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ ان قریب یہ مہینہ ہم پہ سایہ فکن ہونے والا ہے، لہٰذا اس کی منصوبہ بندی پہلے ہی سے جو ہے تو آپ کر لیجئے تاکہ آپ کا رمضان جو ہے آپ سے ضائع نہ ہو۔ جتنی زیادہ برکتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو حاصل کریں۔ اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیں، نہ سنت چھوڑے، نہ نوافل چھوڑے، نہ فرائض چھوڑے، اس لیے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ مہینے کے علاوہ کسی مہینے ملتی نہیں ہے۔ رفقۂ محترم، پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ میں تھے، آج جو ہم سے رخصت ہو گئے۔ کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا کہ اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، طاقتور اور جو ہے تو قوت اور بہترین قسم کے جو ہے تو یعنی طاقت قوت رکھنے کے بعد بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو موقع عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس عظیم موقع کو ہم اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں، اور اس عظیم نعمت کا سہارا لیتے ہوئے اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے اس سال کے اس رمضان المبارک کے مہینے کو جو ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے ضائع نہ کریں۔ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ صبر کریں۔ رمضان کے اندر روزوں کی کیفیت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کبھی ہم جو ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، اشتعال میں آ جاتے ہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اگر تھوڑی کمی بیشی کسی کے ساتھ ہو جائے، کم زیادہ جو ہے کسی کے ساتھ بات چیت ہو جائے، تو جو ہے اب اس میں اشتعال میں نہ آئے، روزے کے حالات میں غصے میں نہ آئے، بلکہ صبر و تحمل سے جو اس کو برداشت کر لیں، اس لیے کہ صبر کا ثواب جو ہے، صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. جنت صبر کے سائے میں رکھی گئی ہے، جنت جو ہے وہ صبر کے ساتھ رکھی گئی ہے. تو ہم جو ہے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنا جو ہے احتساب کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے تو رمضان المبارک میں روزوں کے حالات میں کبھی غصے میں اور کبھی جو ہے تو جوش اور اشتعال میں نہ آئیں، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ میں جو ہے ہم اس کام کو انجام دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مساوات کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مساوات کا مہینہ. اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی جو ہے مفلس الحال ہے، آپ جو ہے تو اپنا ہاتھ کھولیے، آپ جو ان کی مدد کیجیے، آپ جو ان کو سہارا دیجیے، آپ ان کو جو ہے تو کھڑا کرنے کی کوشش کیجیے. کسی کو بے سہارا مت چھوڑیے، کسی کو جو ہے تو یعنی جو ہے تو اس کو نظر انداز مت کیجیے، بلکہ جتنی جہاں تک آپ سے مدد ہو سکتی ہے ہم جو ہے تو بندگان خدا کی جو ہے مدد کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مساوات کا مہینہ ہے. آپ نے یہ بھی بات فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کبھی فروٹ نہیں کھا سکتے ہیں اور کبھی انواع و اقسام کے جو میوات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر میں افطار کے وقت میں آپ کو جو تو موز بھی نظر آتا ہے، سیب بھی نظر آتا ہے، چیکو بھی نظر آتا ہے، مختلف قسم کے پکوان بھی نظر آتے ہیں، اور ایک نعمت بھرا تھال جو ہمارے سامنے میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، انسان کے رزق میں بڑھاوا کرتا ہے، اور پھر غیر محسوس طریقے سے جو ہے ہماری اپنی روزی رزقوں میں اور اپنی محنتوں میں اور اپنی کوشش و کاوشوں میں جو ہے تو وہ جو ہے تو رزقوں کو بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جو کوئی روزدار کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہ کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے. افطار کرائے، بھوکوں کو پانی پلائے. صحابہ اکرام اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں، اتنا مال و اسباب تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے تو لوگوں کا روزہ کھلوائیں. ہمیں کیا کرنا، ہم تو اس سے محروم رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر ایک گلاس پانی یا ایک گلاس لسی بھی اگر تم کسی جو ہے تو روزدار کو دے کر جو اس کا روزہ کھلواتے ہیں تو اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا جتنا کہ روزدار کو ملا ہے. اتنا بڑا عظیم مہینہ، اتنا بزرگ برکت مہینہ ان قریب جو ہے تو آپ پر مجھ پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ عزیز جو ہے اس مہینے کو اب جو ہے ہم ضائع نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور اس میں سے جو رہنمائی ہمارے سامنے میں آتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سیٹ اپ کرتے ہوئے ایک چلتا پھرتا نمونہ اس دنیا کے اندر میں جو ہے ہم قائم کرنے کی کوشش کریں. اور جتنا ایک دوسرے کی جو ہے تو ہم مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کا روزہ تم کھلواتے ہو تو گویا یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور جہنم سے اس کی گردن کو جو ہے تو نجات دیتا ہے. تو اس طرف بھی ہم افطار پارٹیوں کا نظم کریں، اپنے گھروں کے اندر محلے کے چند لوگوں کو بلا کر افطار کرا دیں، یا ان کے گھروں میں جو ہے تو کھانا وانا پکوا کر جو ہے تو ان کو جو ہے تو افطار کے ٹائم میں بھیج دے. ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ ایک دوسرے کے ہم کام آئیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کر رہو گیا. ایک دوسرے کی مدد ہی اصل میں جو ہے اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی جو ہے تو رحمت ہے. تو ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزدار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے روزدار میں کوئی کمی واقع ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی اشارہ کیا اور یہ بات بتائی ہے کہ نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو ہے تو بڑھا دی جاتی ہے، 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. لہٰذا جو ہے ہم اس طرف بھی جو ہے تو یعنی خاصی توجہ دیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جو ہے ہم جو ہے تو ضائع نہ کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جو ہے ضائع نہ کریں، بلکہ جو ہے جہاں تک بن پڑتا ہے جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں ان نیکیوں کو سمٹیں. سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اذکار ہے، دعائیں ہیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر اس کا حوالہ دیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، فلاں وقت اور فلاں مقام پر جو ہے میں نے ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، تو اس کی مغفرت فرما دے. رفقائے محترم، یہ عظیم موقع ہمیں نصیب ہونے والا ہے، یہ عظیم جو ہے تو انعام ہمیں جو ہے تو عطا ہونے والا ہے. اس عظیم مہینے کو جو ہے
ہم اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جو ہے تو چھوٹی نیکی سمجھ کر جو ضائع نہ کریں، بلکہ جتنا جو کچھ ہوتا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کہیں پہ جھاڑو مار دینا ہے، کہیں پہ برتن اٹھا لینا ہے، کہیں پر جو ہے تو کسی کو جگہ دینا ہے، چھوٹی نیکیاں بھی جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ معنی جو اس بات کی طرف ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزدار کا روزہ کھلوائے. آپ نے فرمایا کہ یہ اجر تو ہر اس شخص کو نصیب ہوگا جو اگر کسی کو ایک لسی یا جو ایک گلاس پانی جو ہے تو اس کو کیوں نہ پلاتے. تو بھائیوں، صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ اجر تو ہر اس شخص کا ہے جو کسی روزدار کو دودھ یا لسی پلا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے. چھوٹی چھوٹی چیز یعنی جو ہے اس کو ضائع نہ کرے اس موقع کو. ہاں، جو کچھ آپ سے بنتا ہے. ایک مزدور شخص ہے، اس کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ افطار پارٹی کرا سکے یا کسی کا کھانا کھلا سکے، وہ ایک کھجوری جو ہے تو کسی کو دے دے. ایک گلاس پانی لا کر ہی روزے کے وقت میں، افطار کے وقت میں اس کے پاس میں رکھ دے. انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے تو بہت بڑا ہوگا. آخر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا. کل قیامت کے دن، حشر کے دن، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا جو ہے تو یعنی مددگار معاون نہیں ہوگا، اس وقت جو ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، اور پھر اس وقت تک پیاس اس کو محسوس ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. اتنا بڑا درجہ. آپ نے ایک مقام پہ یہ بھی بات فرمائی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے، اور آخرت میں جہنم سے نجات ہے. یہ 3 ہفتے اور 3 جو ہے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے جو ہے تو حصے بتائے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے یعنی ایک پہلے روزے سے 10ویں روزے تک جو ہے رحمت کا ہے، اور جو ہے تو 11ویں سے لے کے 20ویں تک جو ہے مغفرت کا ہے، اور جو ہے تو 20 سے لے کے 30ویں روزے تک جو ہے جہنم سے نجات کا ہے. ان تینوں حصوں کو جو ہے، تینوں عشروں کو جو ہے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ ان تینوں حصوں میں جو ہے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. یہ روزہ کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. افطار کیا ہے؟ روزے انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے. قیام لیل یعنی کہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ ہمارے اندر جو ہے تو پابندی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے. لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف جو ہے توجہ دیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ جو ہے تو پیش کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کی عظیم برکتیں حاصل کرنے اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے، اور پچھلے گناہوں اور دیگر چیزوں کا احتساب کرنے اور تزکیہ کرنے، اور نئے عزم کے ساتھ میں نئی زندگی کا اثر نو جو ہے تو یعنی آغاز کرنے کی توفیق، قوت، استطاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق.